السلام علیکم بھائیو، کیا میں خدا تعالیٰ کا دوست بن سکتا ہوں؟ حقیقت میں کتنے لوگ خدا تعالیٰ کا دوست کہلا سکتے تھے؟ بہت سے پیر ہے جو اس زمین میں دفنائے گئے ہیں اور وہی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا دوست۔ لوگ ان انسانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے دوست کہلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ان انسانوں کے جیسے نہیں بن سکتے۔ ان انسانوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کا نیک کام کرنے کے لیے سونپ دی۔ انہوں نے روزے رکھے، لگاتار دعائیں کی اور کلام کی آیتوں کو یاد کیا اور اپنا سب کچھ غریبوں کو بانٹ دیا۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ سب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم سب لوگ اس جہان کی چیزوں میں الجھ گئے ہیں۔ ہم سب لوگ محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کی پرورش کر سکے اور راست باز ہونے کے لیے جو کام خدا تعالیٰ نے ہمیں سونپے ہیں ان کو ہم اندیکھا کر دیتے ہیں۔ جب حالات ایسے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ہم صحیح ہے یا غلط۔ ہمارے پاس تو خدا کا دوست کہلانے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ گنہگار ہیں اور اس بات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ کاش خدا تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں نجات نازل کرے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں؟ ایک خوشخبری ہے، پاک کتابیں سکھاتی ہے کہ ہم سب لوگ خدا تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں واپس نبیوں پر دھیان دینا ہوگا، خاص طور سے اس پر جو خدا تعالیٰ کا دوست کہلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ایک بھلا انسان ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا۔ کیا خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ایک نیک انسان اور اپنے دوست کہتے ہیں؟ اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں توریت پڑھنا ضروری ہے۔ توریت کی پہلی کتاب کے 15واں باب کا 1 سے 6 میں ہم اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم، تو مت ڈر، میں تیری سفار اور تیرے بہت بڑا عذر ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند، تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد ہوں۔ میرے گھر کا مختار دمشق کی الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھ، تو مجھ کو اولاد نہیں دی اور دیکھ، میرا کھناجاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس سے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ میں اپنی ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے نیک انسان کہلائے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے۔ پھر انجیل شریف میں حضرت عیسیٰ المسیح کے بھائی یعقوب حضرت ابراہیم کی بات لکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ پر ایمان لایا اور یہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا تعالیٰ کے دوست کہلائے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے دوست کہلائے، اگر یہی حقیقت ہے تو ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں خدا تعالیٰ کے منصوبوں اور وعدوں میں ایمان رکھ کر اس کے دوست کہلا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے منصوبہ بنایا ہے کہ ہم سب اس کے دوست بن سکے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ قادر مقتول اس کائنات کو پیدا کرنے اور سنبھالنے والا ابدی عادل منصر چاہتا ہے کہ آپ اس کے دوست بنیں۔ خدا تعالیٰ کی ہمیں اپنے دوست بنانے کا منصوبہ کیا ہے؟ کوشچن مارک۔ بہت سے لوگ تو پرانے بلیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے زندہ پیروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد کرے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی اپنی پہنچ بنا سکے۔ وہ سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی خود کی دعائیں نہیں سنیں گے۔ وہ بلیوں اور پیروں پر یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں گے کہ خدا تعالیٰ سنے۔ میرے عزیز،
آپ صحیح سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سنتے، یہ آپ کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے ہے۔ ایک نبی حضرت اشعیاء نے نبیوں کی کتاب میں اس طرح کہا، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کے کان بہرے نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا تعالیٰ کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اور اسے تم نے روپوس کیا کہ تمہاری نہیں سنتا۔ آج ہم سب کے بارے میں بات سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب قاتل نہ ہو، مگر ہم سب نے گناہ تو بہت کیے ہیں۔ انجیل شریف بتاتی ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے، مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے کہ ہم سب اس کے دوست بن سکے۔ خدا تک ہماری دعائیں نہیں سنیں گے جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اور خدا تعالیٰ کی ہماری زندگیوں کے لیے رکھی منصوبوں میں ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے، ایک ایسا مکمل پیر ہے جسے خدا تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم خدا تعالیٰ کے دوست بن سکے۔ اس پیر کا نام حضرت عیسیٰ المسیح ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ المسیح سچے پیر اور نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہی ایک ایسے نبی ہے جنہیں روح خدا تعالیٰ کی روح اور خدا تعالیٰ کا کلام کہا جا سکتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی روح سے آئے اور سچے دینداروں کو مفت میں ہی خدا تعالیٰ کی روح دیتے ہیں۔ صرف وہی شکل انسان میں خدا تعالیٰ کا اصلی کلام ہے۔ ان کے پاس طوفانوں کو تھامنے، پانی پر چلنے اور بیماروں کو شفا بخشنے کا اختیار ہے۔ صرف وہی ہے جو مردوں کو زندہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی پہلی شریعت کے مطابق لوگوں کے گناہوں کی معافی کی خاطر مقامی پیروں کو سب سے پہلے خود کے گناہوں کی خاطر قربانی دینی ہوتی تھی کہ اس کے خود کے گناہ مٹ سکے۔ پھر پیر لوگوں کے گناہوں کی معافی کی خاطر ایک بے نوب جانور قربان کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ المسیح مکمل پیر ہے جو کہ کماری سے پیدا ہوئے اور بے گناہ تھے۔ انہیں کبھی بھی گناہوں سے توبہ نہیں کرنی پڑی اور نہ کبھی اپنے گناہوں کی خاطر کبھی قربانی کرنی پڑی، مگر انہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو نسل انسان کے گناہوں کی معافی کی خاطر قربان کر دیا۔ ہمارے گناہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ سے جدا کر دیا۔ ہمارا کوئی بھی نیک کام ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ واپس دوستی کے رشتے میں نہیں باندھ سکتا، مگر حضرت عیسیٰ المسیح جو کہ سچے دوست ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کی معافی کی خاطر دے دیا، اور خدا تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول بھی کیا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی قربانی قبول کر لی ہے، حضرت عیسیٰ کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اگر ہم ان پر یقین کریں جو ہمیں معافی مل سکتی ہے، ہم معاف ہو سکتے ہیں اور واپس خدا تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح مکمل نبی، پیر اور قربانی ہے۔ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں تھے اور رہیں گے۔ اس لیے صرف وہی ایک راہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں۔ صوفی راہ بھلی ہے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب خدا سے اور دوسرے لوگوں سے اپنی اہمیت سے بڑھ کر محبت رکھیں، مگر ایسی کوئی قیمت نہیں ہے جسے چکا کر ہم لوگ خدا تعالیٰ کے دوست بن سکے۔ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے ذریعے سے ہی ہم کو خدا تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق اس کے دوست بننے کو تحفہ حاصل ہو سکتا ہے۔ انجیل شریف میں لکھا ہے، جب ہم لوگ کمزور تھے، حضرت عیسیٰ المسیح صحیح وقت پر آئے اور ہم سب کے گناہوں کی خاطر مارے گئے۔ آج کوئی بھی کسی انسان کے لیے مرنا پسند نہیں کرے گا، مگر صرف
کسی خاص شخص کے لیے ہی کوئی مر سکتا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی عظیم محبت دکھائی کہ جب ہم سب گنہگار ہی تھے تو اس نے عیسیٰ المسیح کو ہم سب کے گناہوں کی خاطر مرنے بھیجا۔ حالانکہ عیسیٰ المسیح کے خون کے وسیلے سے ہم سب لوگ اس کی نظر میں صحیح ہیں، اور اس کا خون ہمیں ضرور خدا تعالیٰ کے عدالت کی سزا سے ہمیں بچائے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ کی موت کے وسیلے ہم سب خدا تعالیٰ کے ساتھ دوستی والے رشتے میں واپس گئے۔ تو حضرت عیسیٰ المسیح کی زندگی ضرور ہمیں خدا تعالیٰ کی سزا سے بچائے گی، اور اب ہم سب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارے نئے رشتے میں خوشیاں منا سکتے ہیں۔ یہ سب حضرت عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے ہی ہوا ہے، جو کہ انہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے کیا۔ کیا آپ خدا تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ابدی زندگی بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ المسیح جو کہ سچا دوست اور سب سے اونچا پیر ہے، وہ آج بھی خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ زندہ ہے اور سچے دینداروں کے لیے خدا سے دعائیں کرتے ہیں۔ انجیل شریف میں لکھا ہے عبرانیوں 7 کا 22 سے 28 میں، اس لیے عیسیٰ ایک بہتر عہد ہے کا ضامن ٹھہرا، اور کیونکہ موت کے سبب سے قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کے کہانت لازوال ہے۔ اس لیے اس کے وسیلے سے جو خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، کیونکہ ایسا ہی سردار پیر ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بیریا اور بے داغ ہو اور گنہگاروں سے جدا ہو اور آسمانوں سے بلند کیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانی چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن قربان کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی اس بیٹے کو قربان کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔